حضرت غوث الدوران پیر کامل حضرت سید محمد طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے غوثیہ کمیٹیز بنائیں اور جن کا بنیادی مقصد دین کی خدمت اور انسانیت کی خدمت، یہ اس کا مقصد تھا۔ اور ماشاءاللہ دین کی خدمت کے حوالے سے آج اللہ کا فضل ہے کہ انجمن کے ذریعے جہاں جہاں ایک روحانی سلسلہ ہے اور اس سلسلے کے فروغ کے لیے، اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے غوثیہ کمیٹی کا اپنا کردار ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اس کے دو ہی پہلو تھے، ایک روحانی طور پہ انسانیت کی خدمت اور دوسری انسانی حوالے سے انسانیت کی خدمت۔ تو یہ تاریخ میں کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسے وقت میں اسے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کرونا وائرس پوری دنیا میں اس نے پوری دنیا کو بے بس کر دیا، یہاں تک کہ امریکہ کا صدر جو کہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ بھی اتنا بے بس ہو گیا کہ اس کو بھی مسجد میں جانا پڑا۔ تو یہ اتنا بڑا ایک بے بسی کا دور تھا کہ ساری دنیا پریشان تھی۔ ساری دنیا کی طرح بنگلہ دیش میں بھی یہ امتحان میں آپ لوگ پڑ گئے، لیکن ماشاءاللہ جو سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقصد کے لیے بنیاد رکھی تھی، اس کرونا کے دوران آپ بھائیوں نے، غوثیہ کمیٹی بنگلہ دیش نے، آپ نے جو کردار ادا کیا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع دے، فائدہ دے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے، اور یہ بنگلہ دیش کی خوش قسمتی ہے کہ غوثیہ کمیٹی کے یہ جان نثار جو ہیں، یہ ہر وقت اس ملک کی جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا تو اس ملک اور اس قوم کے عوام کے لیے، اس ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسان جتنے ہیں ان سب کے لیے غوثیہ کمیٹی جو ہے اس کا وہ اپنے ایک پورے بھرپور کردار کے ساتھ انسانیت کی خدمت اور اس ملک کی خدمت کے لیے آگے ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ کو مبارکباد ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، اور اس کرونا میں یقیناً بڑا مشکل وقت تھا، بھائیوں نے، رشتہ داروں نے بھی اپنے عزیزوں کو چھوڑا ہے، اور آپ نے پھر اس کی پرواہ نہیں کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اسلام کا جو انسانی حوالہ ہے انسانیت کا، وہ آپ نے دنیا کو بتایا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی انسانی قدروں کی، اس کے پاس اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے انسانیت کی، ایک انسان کی ویلیو کیا کرتے ہیں ہمارے مسلمان۔ تو وہ پریکٹیکلی آپ نے یہ بتا دیا کہ مشکل میں چاہے مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جو بھی ہو، جب انسانیت کا حوالہ آئے گا تو مسلمان جو ہے وہ اٹھ کر انسانیت کے حوالے سے سب کا دامن تھام کے اس کی مدد کرے گا۔ اور غوثیہ کمیٹی نے یہی کیا کہ یہ صرف ایسا نہیں کہ یا باجی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کو سہارا دیا، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کو، بلکہ یہاں ہر مذہب کے جو بھی تھا آپ نے ان کو اس مشکل وقت میں ان لوگوں کو آپ نے سہارا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آپ نے ایک مثال قائم کی ہے انسانیت کی،
جو انسانیت کا جو حوالہ ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی مثال آپ نے قائم کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو اور ہم سب کو دے، اور یہی جو غوثیہ کمیٹی کا جو جذبے سے آپ نے کام کیا، اس جذبے کو قائم رکھنا ہے، اور دین کی خدمت، جامعہ کی سلسلے کی، اپنے جو حضرات کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی، یہ دین کی بھی اور دنیا کی بھی ہماری منفعت اسی میں ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اس کو قائم رکھیں، اپنے آپ کو ایک مثالی انسان، ہماری جو روحانی ہمیں جو فیض ملا ہے، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہے، یہ تربیت ہوئی ہے، اور اس تربیت کا یہ آج ہم اس تربیت کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ جب مشکل آیا تو سب اپنی اپنی جگہ سے نکل کر میدان میں آ گئے۔ تو یہ ایک سلسلے کی برکت ہے، ہمارے روحانی پیشواؤں کی، ہماری تربیت کی ہے، انسانیت کی خدمت کرنا، اور اسی جذبے کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے کسی کے سوائے اچھائی کے، سوائے بھلائی کے ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہم عبادات کے ذریعے ہماری روحانی تربیت سلسلے میں آپ کی ہو رہی ہے، دنیا کے حوالے سے انسانیت کی خدمت جو ہے اس کی آپ نے مثال قائم کی ہے، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی خوش قسمتی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر ایسا ادارہ، ایسے انسٹیٹیوشن ہے کہ جو مشکل وقت میں میدان میں آ کر اور عملی جہاد کر کے انسانوں کی، بھائیوں کی، پوری انسانیت کی ان کی خدمت جو ہے اس کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید کامیابیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ غوثیہ کمیٹی کے بھائیوں نے جو خدمات دی ہیں، جو کرونا وائرس کے دوران جس طرح انسانیت کی خدمت کی ہے، جس طرح لوگوں کو اس مشکل وقت میں لوگوں کی کفن دفن، قبر تک لے جانا، اس کو نہلانا، کفنانا، پھر جنازہ پڑھنا، پھر پورے رسومات کے ساتھ اسے رخصت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں جب مشکل تھا، جب ہم میڈیا پر دیکھتے تھے تو لوگ بمبو لے کر اور غاروں میں پھینک رہے تھے، اور یہ مشینوں کے ذریعے سے گڑھے کھود کر اس میں لوگوں کو ڈالا جا رہا تھا، انسانیت کی توہین ہو رہی تھی۔ اس وقت آپ نے انسانیت کو توہین سے بچایا، اور اس کو وہی جو باعزت اور باوقار رخصتی تھی، جو بھائی کرونا کے شکار ہوئے، شہید ہوئے، ان کی رخصتی کو باعزت طریقے سے آپ نے ان کو رخصت کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی عزت، آپ کی بھی دونوں جہان کی آپ کو ترقی نصیب ہو، آپ کو جو خدمات آپ نے سر انجام دیے اس کو اللہ قبول فرمائے، اور آئندہ کے لیے بھی ہمیں اللہ نہ کرے کہ اس قسم کے اس قسم کی طوفان آئے، اس قسم کی جو ایک وبا آئی، اللہ ہمیں اس سے نجات دے۔ اور لیکن جب بھی اگر کوئی ایسا کوئی مرحلہ ہو تو آپ بھائیوں کو ہمیشہ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، کہ یہ بڑا امتحان تھا، چھوٹے چھوٹے امتحان بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں کہیں کسی کو آگ لگ جاتی ہے، کسی کو اور مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ ہیلپنگ ہینڈ بنیں، انسانوں کے مددگار بنیں، کرو مہربانی تم اہل زبی پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ وسلم۔